بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کی سواریاں۔ دنیا کے اندر انسانوں کی ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ کہیں آنے جانے کے لیے گاڑی بھی چاہیے، سواری چاہیے۔ اگر اپنی ہو تو زیادہ اچھا، اپنی نہ ہو تو کم سے کم کرائے کی تو چاہیے ہی۔ کہیں آدمی کو جانا ہے تو پیدل تھوڑی سب جگہ جائے گا، بعض دفعہ دور بھی جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے گاڑی کا سفر کرنا پڑتا ہے، بس کا سفر کرنا پڑتا ہے، ٹرین کا، بعض دفعہ جہاز کا بھی، یا پیدل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جنت کے اندر بھی انسان کی ضرورت کا خیال رکھا ہے کہ بھائی انسان کو بڑی خواہش رہتی ہے کہ اس کی اپنی گاڑی ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی سواری اس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جنت میں کیوں نہ ہو؟ جب جنت میں سب کچھ ہوگا تو سواریاں اگر نہ ہو تو پھر جنت کا مزہ پھیکا پڑ جائے گا۔ تو وہاں کی سواریاں کیا ہوں گی اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ نے تجھ کو جنت میں داخل فرما دیا اور تو نے وہاں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہونے کی خواہش کی تو ایسا ہی کر دیا جائے گا، وہ گھوڑا تجھے لے کر جنت میں اڑے گا۔ سبحان اللہ۔ جب چلنے کی نوبت آئے گی تو چلے گا، اور کہیں دور جانا ہے اور جنتی کا من کر رہا ہے کہ یار آج تو ہوا کھا کے آتے ہیں اوپر کی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیں گے، اڑنے بھی لگے گا۔ یعنی ایک ہی وقت میں دونوں کام کرے گا، وہ ٹرین کا بھی اور پلین کا بھی۔ اڑنے کا ہے موڈ تو اپنا چلو، اڑتے پھرو۔ چلنے کا موڈ ہے تو چلو، نیچے بھی چلے گا۔ کیونکہ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ وَفِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تمہارے من میں وہاں آئے گا وہ پورا ہو جائے گا، جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہاری چاہت پوری ہو جائے گی۔ ان چاہتوں میں سے انسان تو پتہ نہیں باولا آدمی ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی چاہت کرتا ہے دنیا میں بھی، ایسی چاہت بھی کر بیٹھتا ہے کہ جو پوری نہیں ہو پاتی۔ تو وہاں جب دیکھا گیا بھائی یہاں تو ہول سیل مالک ہو گئے اور سب کیا ہمارا چاہ پورا ہو رہا ہے، تو آدمی وہاں تو اور بڑھ چڑھ کے کرے گا۔ دنیا میں بھی انسان کا مزاج اسی طرح کا ہے، دیکھتا ہے بھائی کوئی آدمی یا کوئی اپنا محسن ہمیں ایسا ملا ہوا ہے جو ہمارے سارے کام کر دیتا ہے، تو آدمی کی مزاج اور فطرت یہ بن جاتا ہے کہ وہ پھر مطالبوں پر مطالبہ، ڈیمانڈ پر کہ وہ ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے تو اور لمبی فہرست بنا بنا کے دیتا ہے۔ تو جنت میں جب دیکھے گا بھائی یہاں تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف سوچنا پڑتا ہے اور سب چیز حاضر، تو چلو کچھ اور بڑا سوچو اور کچھ اور سوچو، تو جو کچھ بھی انسان وہاں سوچے گا وہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا خالی وہاں کھائیں گے، سوئیں گے، گھومنے کا بھی تو من کرا بس رات کے سیر سپاٹے کے لیے چلتے ہیں، شکار کرنے چل رہا، کیسے جائیں گے وہاں؟ بائک تو ہوں گی نہیں، گاڑی۔ اللہ تعالیٰ گھوڑا دیں گے، اور گھوڑا بھی کیسا دیں گے؟ بتایا حدیث شریف میں کہ سرخ یاقوت کا گھوڑا ہوگا، مٹی کا نہیں ہو بلکہ سرخ یاقوت کا۔ یاقوت ایک پتھر ہوتا ہے بہت قیمتی ہے، اس میں سرخ جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا گھوڑا وہاں پیدا فرمائیں گے کہ جس کے اوپر بندہ سواری کرتا چلے گا بھی اور اڑے گا بھی۔ پھر ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ آپ نے اس شخص کو وہ جواب نہیں دیا جو پہلے سائل کو دیا تھا، بلکہ فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تجھ کو جنت میں داخل فرما دیا تو تجھ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ اس زمانے میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، یہی سواریاں ہوتی تھی، تو زیادہ صحابہ نے انہی کے متعلق پوچھا۔ آج کل سواریاں بدل گئی ہیں، اونٹ گھوڑے دیکھنے کو بھی نہیں ملتے، سواری تو بہت دور کی بات ہے، اور اگر سواری کا کام دیتے بھی ہیں گھوڑے تو ان سے مزدوری کا کام لیا جا رہا ہے۔ تو اور بہت ساری سواریاں آ گئی ہیں، موٹر سائیکل آ گئی ہے، گاڑی آ گئی ہے، ٹرین آ گئی ہے، پلین آ گئے، اور خدا نہیں کیا کیا آئے گا۔ قرآن میں ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی تو دیکھتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا کریں گے، ابھی تم جان بھی نہیں سکتے، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ آگے کیا کیا پیدا ہوگا۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل میں والخیل والبغال والحمیر، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، گدھے، خچر اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان پر سواریاں کرو، اور ان پر سواری کرنے کے بعد تمہیں اچھا لگے کہ ہم کسی اچھی چیز پر سوار ہیں۔ جب آدمی فارچونر پہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے،
اور کوئی اولا اوبر کر کے جا رہا ہے وہ ذرا تھوڑا دبک کے بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ تو ٹیکسی کر کے جا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی سواریاں پیدا کریں گے تمہارے لیے کہ تم ان کے بارے میں فی الحال سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو صحابہ نے بھی ان سواریوں کا ذکر کیا جو اس زمانے میں ہوتی تھی، اونٹ گھوڑے وغیرہ ہی کام میں آتے تھے، تو لہذا انہی کے بارے میں پوچھا۔ آج کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو وہاں بائک کی ضرورت ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی گاڑی کی ضرورت ہوگی، تو ساری سواریاں اللہ تعالیٰ وہاں پیدا فرما دیں گے، چونکہ آپ نے ایک بہت مختصر سا اور جامع جواب یہ دے دیا کہ تجھ کو ہر وہ چیز وہاں ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ میں گھوڑوں کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تجھ کو جنت میں داخل کیا گیا ہے تو تجھ کو یاقوت کا گھوڑا دیا جائے گا، اس کے 2 بازو ہوں گے، پھر تجھ کو اس پر سوار کیا جائے گا اور جہاں تو جانا چاہے گا یہ گھوڑا تجھ کو اڑا کر لے جائے گا۔ ابھی آپ کو بتایا کہ وہاں اگر چلنے کا من کرے گا تو یہ گھوڑا ٹرین کا کام کرے گا، چلے گا، اور اگر آپ کو اڑنے کا من ہوگا، اڑ کے کہیں جانا ہے تو پھر یہ پلین کا کام کرے گا۔ تو جنت میں ہر وہ کچھ ہوگا جو انسان کے من میں آئے گا، انسان کی خواہش ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت پہ جانے والے اعمال کیے جائیں، خالی اس بھروسے بینر آ جائے کہ بھائی بڑا اچھا لگ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں بھی مل جائے اور وہاں ہم بھی پہنچ جائیں، تو خالی امیدوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی خالی بیٹھا بیٹھا امیدیں لگاتا رہے، اپنے دل کے اندر ارمان پالتا رہے، تو خالی ارمانوں سے یا امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی کو قدم بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے دنیا کا اسباب کے تحت کہ انسان کو روزی روٹی ملتی ہے۔ تو جنت بھی کوئی اتنی معمولی یا سستی چیز نہیں جو ہمیں گھر بیٹھے ایسے مل جائے، بلکہ اس کے لیے بڑے اعمال کی ضرورت ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سارے اعمال قرآن و حدیث کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا اس کو جہنم ملے گی۔ یہ مختصر سی بات ہے۔ اب کوئی جنت چاہتا ہے تو وہی دیکھ لے کہ میری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا اللہ کے حکموں کے خلاف ہے۔ اگر خلاف ہے تو وہ بھول جائے جنت کو، اور اگر مطابق ہے اللہ کے حکموں کے، زندگی کے مطابق گزر رہی ہے، پھر امید لگائے اللہ سے، اللہ کی ذات سے بہتر گمان رکھے، اچھا گمان رکھے کہ انشاءاللہ جنت مل ہی جائے گی۔ اہل جنت کی آپس میں محبت، سورہ حجر میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں پر جو دنیاوی کینہ تھا ہم اس کو نکال دیں گے، سب بھائیوں کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ دنیا کے اندر جہاں اور بہت ساری گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں، وہ انسانوں کے اندر ایسی بیماریاں بھی ہیں جو دل کی بیماریاں کہلاتی، اندر کی بیماری، ان میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا ہے، بننا ہے۔ تو کینہ یہ جو بری عادت ہے اللہ تعالیٰ یہ جنتیوں کے دلوں میں نہیں رکھیں گے، بلکہ دل سب کے وہاں ایک جیسے ہوں گے، سب بھائی بھائی ہوں گے، بھائی سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی وجہ سے آپس میں کینہ تھا تو جنت میں داخلے سے پہلے ہی نکال کر الگ کر دیا جائے گا، تاکہ جنت میں جیسی مقدس جگہ کینہ اور بغض و حسد سے پاک و صاف رہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغض، یعنی اہل جنت کے دل ایک ہی شخص کے طرح ہو جائیں گے، آپس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا۔ قلب الگ الگ ہوں گے مگر قلبی کیفیات ایک ہی طرح کی ہوں گی، یعنی سب ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے، آپس میں بے مثال وحدت الفت ہوگی، حضرت بے مثال وحدت اور الفت ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ سینوں کا کینہ نہ نکال دے گا کوئی مومن جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس طرح حملہ آور درندے کو ہٹا کر دور کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے، دلی دشمنی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے پل صراط سے پار ہو کر دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان ایک پل پر ان کو روک دیا جائے گا، اور آپس میں جو ایک دوسرے پر دنیا میں ظلم کیے تھے ان کا قصاص یعنی بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ظلم و زیادتی بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔
سو قسم اس ذات کی اس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ہر شخص اپنے جنت والے مقام کی طرف اس سے زیادہ راہ یاب ہوگا جس قدر کے اپنے دنیاوی گھر کے راستے سے واقف تھا۔ جبکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپس کے حقوق اور مظالم کا فیصلہ ہو جائے گا اور دلوں میں جو کینہ اور کپٹ تھا وہ باہر نکال دیا جائے گا، تو دشمنی کا کوئی سبب باقی نہ رہے گا۔ اور جبکہ ادنا جنتی بھی اس خیال میں ہوگا کہ مجھے وہ کچھ ملا ہے جو کسی کو بھی نہیں ملا، تو حسد جلن کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔ وہاں انسان کو اتنا مل جائے گا کہ وہ اسی پر نازاں ہوگا، اسی پر خوش ہوگا، اسی پر اللہ کے شکر پر شکر کے سجدے کرتا رہے گا کہ اس کو دوسرے کو دیکھ کر بھی جلنے کا کیا مطلب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔